السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، کل آپ نے اسماء الحسنی سیکھے تھے اور آج انشاءاللہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ اور چوتھا، پانچواں اور چھٹا کلمہ سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہ سیکھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بھی انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے، آپ کو سکھائیں گے، تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ احمد آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اپنا سبق یا سوال کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں، اس سے آپ کے دوست اور رشتہ داروں کا بھی بہت فائدہ ہوگا، وہ بھی قرآن تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، کلمے سیکھیں گے، ان کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیا کریں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، کیا؟ پہلا کلمہ طیب، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نا پاک۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے پڑھیں گے، کیونکہ جب تھوڑے کو آپ اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں تو پھر زیادہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جب آپ تھوڑا سا نہیں سیکھ سکیں گے تو زیادہ کیسے پڑھ سکیں گے؟ تو اس لیے تھوڑا سا پڑھوں گا، آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ لا الہ، دوبارہ پھر پڑھیں گے۔ لا الہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ محمد یہاں پہ تشدید ہے تو غنہ کریں گے۔ آگے در، دال کو را کے ساتھ ملائیں گے، در رسول اللہ۔ یہاں پہ لام کے اوپر پیش اکثر اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں، یہاں پہ للہ پڑھ جاتے ہیں، تو یہ خیال کرنا ہے لام کے اوپر پیش ہے تو للہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں، آپ نے خیال کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چلے آگے کلمے کا ترجمہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کی فضیلت بھی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ فضیلت کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ فضیلت ہے، حدیث شریف میں ہے، جو کوئی صدقہ دل سے اس کلمے کو مانے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا، دل سے مانیں گے تو انشاءاللہ اس انسان پر کیا ہے؟ دوزخ کی آگ حرام ہے، مگر عمل شرط ہے۔ جب وہب بن منبع رحمۃ اللہ تابعی سے کہا گیا کہ کیا کلمہ طیبہ جنت کی کنجی نہیں، تو انہوں نے فرمایا ہاں، ہر کنجی کے لیے دندانوں کی ضرورت ہوتی ہے، تب تالا کھلتا ہے ورنہ نہیں کھلتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کلمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنا ہے۔ اب دوسرا کلمہ آ جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت میں نہ گواہی دینا۔
یہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوبارہ پھر پڑھیں گے، رپیٹ کریں گے. آپ نے خیال سے سننا ہے، بڑے اسٹوڈنٹ چھوٹے اسٹوڈنٹ خیال سے سنیں گے آپ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک اور بات، جب آپ رکتے ہیں یا سانس ٹوٹتا ہے تو وہ وہاں پر آپ نے وقف کر لینا ہے. اب میں دوبارہ پھر پڑھوں گا ایک مرتبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں پہ وقف ہو گیا. اب یہاں سے پھر ملا کے پڑھیں گے. لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ. آگے تیسرا کلمہ انشاءاللہ. تیسرا کلمہ تمجید ہے. تمجید میں نا بزرگی والا. پیچھے دوسرے کلمے کا میں نے کل ترجمہ نہیں پڑھا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ کوشش کریں ترجمہ خود ہی سیکھ لیں. نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیں، میں ترجمہ بعد میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اب اس کو ملا کر پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، وقف کر لیا. اب یہاں سے پھر ملا کے پڑھیں گے. ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں پر وقف ہے، یہاں پر ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پڑھیں گے. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ ہے توحید. توحید میں نہ ہے اکیلا. لا الہ، تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پورا پڑھیں گے. آپ نے ساتھ ساتھ سیکھنا بھی ہے. الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جاتا ہے یہاں پر وقف نہیں کروایا جاتا، کیونکہ تھوڑا سا ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کلمے کو پڑھانا ہوتا ہے، تو اس لیے جب مکمل پڑھیں گے اس وقت وقف کا خیال کرنا ہے. لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام. بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کلمے کو پورا مکمل پڑھیں گے. وقف کا بھی خیال کرنا ہے اور پیچھے سے ملانا بھی ہے. پھر جب آپ کا سانس ٹوٹے تو وہاں پہ وقف کر لینا ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر
وهو على كل شيء قدير۔ چوتھے کلمے کی فضیلت ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے بازار میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھا، اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 لاکھ گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جب بھی بازار میں جائیں، داخل ہوں، تو داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد اپنے یہ کلمہ پڑھ لینا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے آپ۔ آگے 5واں کلمہ ہے سید الاستغفار۔ 5واں کلمہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ میں نے یہ ایک سانس میں پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سکھانا ہے، تو دوبارہ پھر پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب اس کو پورا پڑھیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی بھی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جس شخص نے اس کلمے کو دن میں پڑھا اور شام سے پہلے فوت ہو گیا تو جنتی ہوگا، اور جس نے رات میں پڑھا اور صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ اس کلمے کا معمول بنا لیں کہ صبح جب آپ اٹھیں تو اس کلمے کو پڑھ لیا کریں، نماز کے بعد نماز پڑھیں تو اس وقت، اور شام تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے تو آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، اور شام کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں رات پوری رہیں گے، رات تک آپ کو موت آ جاتی ہے تو پھر بھی آپ جنت میں جائیں گے۔ اس پر بھی عمل کریں۔ آگے ہے ششم کلمہ رد کفر، 6واں کلمہ ہے، تو اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مزہ تو آ رہا ہوگا ویڈیو دیکھ کے۔ آپ کمنٹ میں ماشاءاللہ بھی لکھیں، اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ششم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک
والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اب اس کلمے کو پورا پڑھیں گے، آپ نے خیال سے سننا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک۔ یہاں پہ وقف کر لیا، ملا کے پیچھے سے پڑھیں گے۔ والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت۔ اب یہاں سے پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے۔ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ آگے صفت ایمان مفصل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پھر دوبارہ سنیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صفت ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وقف کر لیں، دوبارہ پھر پڑھ لیں گے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ صدق اللہ العظیم۔